الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل شانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اجتنب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک راضی کا حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ اکرام، محدثین اعظام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، فضیلتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، گناہوں سے نجات کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا مہینہ جو کل یا آئندہ کل سے شروع ہونے والا ہے. آج کا جمعۃ المبارک ماہ صیام، ماہ رمضان، فضائل و فوائد اور مسائل، اس کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوگی. سب سے پہلے رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، جو اس کی خیر و برکات ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس مہینے کا بڑا پن،
इस महीने की खैर व बरक़ात हमारे दिलो दिमाग में सही नक्श हो जाए। जितनी किसी चीज़ की अहमियत होती है उतना उसके साथ ताल्लुक़ होता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखा जाए, कुरान करीम के आयात को देखा जाए तो कुरान करीम की पहली आयत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया है जैसा कि पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए थे। बस थोड़ी सी हैत कैफियत का तादाद का फ़र्क था। रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ी रोज़ों का महीना है। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के वली और दोस्त बन जाओ। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही गोल को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप अपने आप को ईमान में, अपने आप को आमाल में, अपने आप को तक़वे में, अपने आप को इस्लाम, ईमान, ihसान, इखलास, लिल्लाहियत और तक़वे में पहले दिन ही तोल लें और फिर हर रोज़ अपना वज़न करते चले जाएं। आप अगर अपने मीज़ान में वज़नी नहीं हैं तो अल्लाह के मीज़ान में क्यों कर वज़नी हो सकते हैं। तो अपने ईमान इस्लाम को तोलें और फिर जिसका जो नसीबा हो कि वो पूरे महीने में अपने वज़न को बढ़ाता है, अपने आप को चमकाता है। हफ्ते की बुनियाद पर, दिनों की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर, मिनट और लम्हों की बुनियाद पे जो आदमी जिस तेज़ रफ्तारी से चल सकता है, ये उसका अपना नसीबा है कि वो आने वाला हर लम्हा अपने लिए ईमान का लम्हा बनाए, अपने लिए हर घंटा ईमान इस्लाम का, तक़वे का घंटा बनाए। ये उसकी आरज़ू पे, उसकी तमन्ना पे, उसके ज़ौक़, शौक़ और अल्लाह के खौफ पर मुनहसर है कि वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह के मेहमान का कितना शौक़ रखता है। और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पूरा महीना इसी तरह ज़ाया कर लेते हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये रमज़ान या गैर रमज़ान क्या फ़र्क है। कुरान करीम की दूसरी आयत फरमाया कि जहाँ ये महीना तक़वे का महीना है, वहाँ ये महीना कुरान का महीना है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया है। और इसी महीने में तीसरी आयत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैला क़द्र है जो 1000 महीनों से अफजल है। और कुरान करीम की आगे वाली आयत फरमा फमन शाहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, जो आदमी इस महीने को पाले उसके लिए रोज़ों को रखना फ़र्ज़ है। अब उसकी बुनियादी शराइत क्या है? सबसे पहले बुनियादी शर्त यह है कि वो आदमी बालिग हो, और इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि वो आकिल हो, मजनू, दीवाना, पागलपन का मर्ज़ उसको लायक ना हो। इसी तरह तीसरी शर्त यह है कि वो मुस्लिम हो, और अगरचे गैर मुस्लिम पर भी रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ हैं जिसकी वजह से वो गुनहगार होते हैं। वो अलग बात है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल ना होने की वजह से अपने सिलेबस को अपनी मनमर्जी से गुजार रहे हैं। और इसी तरह आगे वाली शर्त यह है कि वो सेहत और आफ़ियत, ताकत रखता हो। अगर रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की मुकम्मल ताकत है, इसका मामला उसका अल्लाह के साथ है कि वो शुगर का बहाना बनाता है, वो ब्लड प्रेशर का बहाना बनाता है, मर्द का, मसले का, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम वो ज़ाहिर करके रोज़ा छोड़ता है, ये उसका उसके रब के साथ मामला है कि वो रोज़ा रखना चाहता हो तो रोज़ा रख सकता था। इसी तरह आगे एक शर्त यह है कि रमज़ान मुबारक में वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अगरचे मुकीम और मुसाफिर दोनों ही छोटे छोटे सफ़र में, असफ़ार में
ایک ہی پلڑے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ اسفار بڑے آسان ہے، لیکن برق ہے جو آدمی مقیم ہے، مسافر ہے، روزہ اس کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل ہو کے وہ رخصت میں آگے شوال میں چلا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاک دامن ہو، پاک باز، مطلب حید اور نفاس سے عورت پاک ہو، اگر حید اور نفاس میں ہے تو عورت کے لیے روزے کی رخصت ہے، بعد میں وہ قضائی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور شرعی عذر جسے وہی سمجھ سکتا ہے، ہاں اگر ایسا مرض ہے کہ وہ مرض دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، بعد میں صحت یاب ہونے کی امید ہے، تو ایسی شکل میں وہ فدیہ نہ دے، اور اگر وہ ایسی شکل میں ہے کہ روزہ رکھنے کی زندگی بھر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ روزے کا فدیہ دے کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزے کو خود رکھیں، فدیوں سے، ان طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر بندے کی صحت طاقت ساتھ نہیں دیتی تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے کر کم از کم اللہ کے ہاں سرخ رو ہونے کی کوشش کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلتوں میں، رمضان المبارک کے فضائل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے۔ دوسری حدیث فرمایا سیام جنۃ، روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے۔ کیسی ڈھال؟ وحصن حصین من النار، مسلمان کے لیے جہنم سے آگ کے قلعے کی طرح ہے، جس طرح قلعہ اسے بچاتا ہے اسی طرح آگ سے یہ روزہ اس کو بچاتا ہے، حتیٰ کہ تمام اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ جیسے اس کا نظام ہے وہ دیتا ہے، لیکن روزے کی جزا وہ بذات خود دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق کوئی بندہ جتنا بھی ظالم ہو اور اس کے ظلم کی وجہ سے نیکییں دوسرے آدمی کو دے دی جائیں یا دوسرے آدمی کی بدیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن روزے کی جزا کسی کی جھولی میں اللہ نہیں ڈالنے دیتا۔ فرماتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ قاتل ہے، مطلب کیا ہے وہ ظالم ہے، وہ چور ہے، اس طرح جتنے بھی اس کے کھاتے میں گناہ ہے وہ تمام کے تمام اس کے کھاتے میں رہتے ہیں، لیکن روزے کا جزا اس کی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال کے ختم نہیں کرنا۔ فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی ملاقات کے وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت۔ اگرچہ ہم 20 سال 30 سال سے روزے رکھتے جا رہے ہیں، روزے رکھنے میں جو روزے کے افطار کے وقت خوشی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے جس کا اللہ ادھار نہیں کرتا، اسی طرح ہم اللہ سے امید رحمت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روح سے جو دوسری خوشی ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں خوشی عطا کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑو اس لیے کہ روزہ اس کے مثل کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، فإنہ لا مثل لہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماہ سیام ماہ قرآن ہے، ماہ قرآن ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، دونوں کو آپ نے لازم پکڑنا ہے، جہاں روزہ رکھنا ہے وہاں قرآن کریم کی تلاوت بھی اور رات کو قیام اللیل بھی۔ حدیث کے مطابق من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کفر نہ ہو، ایمان کا مطلب یہ ہے اس کے اندر شرک نہ ہو، ایمان کا مطلب یہ ہے اس کے اندر نفاق نہ ہو، ایمان کا مطلب یہ ہے اس کے اندر بدعت و خرافات نہ ہو۔ یہ چاروں چیزیں پہلے اپنے سے ختم کرو، پھر اس کے بعد آپ ایماندار ثابت ہوں گے۔ اگر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعت و خرافات ہیں تو آدمی اس حدیث کے مطابق اس کا مصداق نہیں بنتا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے
ایمان احتساب کے ساتھ رکھتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے متعلق دوسری حدیث، من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان مبارک میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب سے، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی سے متعلقہ ایک تیسری حدیث، من قام لیلۃ القدر، جو آدمی لیلہ قدر میں رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ، سابقہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز دوسری نماز تک کفارہ ہے، یعنی آپ ظہر پڑھتے ہیں، عصر، اس کے بعد درمیان کی جتنے بھی گناہ ہیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گزشتہ سال دیکھا کتنے لوگ ایسے تھے جو آخری دن وفات پا گئے، اور کتنے لوگ ایسے تھے، ایک آدمی ایک عورت فوت ہوئی پچھلے رمضان میں جس کے متعلق ہم دیکھتے تھے اور بڑا فون کر کر کے تحقیق کرتے تھے کہ 1 منٹ رمضان کی اذان سے 1 منٹ پہلے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ابھی اذان ہونے میں 1 منٹ باقی تھا، گویا کہ رمضان کا چاند طلوع ہونے میں 1 منٹ باقی تھا، 1 منٹ قبل وہ شبان رمضان ترتیب ہی بدل گئی۔ اب جو آدمی 1 منٹ پہلے فوت ہوتا ہے اور دوسرا آدمی 1 منٹ بعد میں فوت ہوتا ہے، 1 منٹ کے حساب سے اس کو علیحدہ حساب کتاب میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے دعا، چاند دیکھنے کی دعا اسے نہیں بھولنا۔ اللہم اہل ولینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، امن کا مہینہ، سلامتی کا مہینہ بنا کے اس چاند کو ہمارے اوپر نازل فرما، طلوع فرما، اور یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجاہل به، جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بات کو، جہالت کو اور اسی طرح برے اعمال کو چھوڑتا نہیں ہے، فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے ان الصیام لیس من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، لغو اور رفث باتوں کو، گناہ کی جتنی باتیں ہیں، آنکھوں سے متعلقہ ہو، کانوں سے متعلقہ ہو، دل دماغ سے متعلقہ ہو، تمام کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اگرچہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے ہم رکتے ہیں، جو باطنی چیزیں ہیں، گناہ سے متعلقہ ہیں، ان سے بھی ہمیں اللہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے متعلقہ ایک تیسری حدیث، ربا صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے، ربا قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے تھکان اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے روزے ہوں یا دیگر روزے ہوں، تقریباً 4 قسم کے روزوں کی شکلیں بنتی ہے، 3-4 قسم کے روزے۔ ایک تو فردی روزے ہیں، اس کی میں نے شرائط آپ کے سامنے رکھی، کن لوگوں کے اوپر فرض روزے ہیں، اور فرض روزے کیا ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان مبارک کے بھی روزے فرض ہیں، اگرچہ یہ خطبہ میں مسائل، آداب، فضائل سے متعلقہ سنا رہا ہوں، صرف سیدھے مسائل ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ احباب ان کو سامنے رکھ کر اپنے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اسی طرح نظر کے روزے بھی فرض ہیں۔ جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طرح نظر کا روزہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، نظر کے روزے کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح قضاء کے روزے جو ہیں اس کی بھی ادائیگی فرض ہے۔ آپ لوگ قضاء کے جو روزے ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں، گویا کہ فرض روزے رمضان کے ہیں، فرض روزے نظر کے ہیں، فرض روزے قضاء کے ہیں، اور اسی طرح فرض روزے وہ بھی ہیں جب کفارات کی شکل میں آپ کے پاس مال وغیرہ نہ ہو، آپ سے زہار کے مسئلے میں، قسم اٹھانے کے مسئلے میں کوئی غلطی ہو جائے اور کفارہ پڑے اور اس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ کے اوپر وہ روزہ بھی
فرض کی حیثیت میں چلا جاتا ہے فرض روزہ رکھنا۔ اور اسی طرح وہ روزے جو اس کے ساتھ ساتھ ہونے کی شکل میں 4 قسم کے روزے اور باقی روزے جو حرام ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ حرام روزے کون سے ہیں۔ عیدین کے روزے حرام ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت سے روزے کی افطاری کرو، نہیں، وہ روزہ حرام ہے۔ کسی آدمی کے لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو ثواب کی بجائے اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایام تشریق جو قربانی کے بعد کے 3 دن ہے وہ روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلا ناگا مسلسل روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو نیکی تقوی میں ایسے لے جاتا ہے کہ وہ بلا ناگا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ روزہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے مختص کرتا ہے یا ہفتے کے دن کو مختص کرتا ہے، صرف جمعے کا روزہ رکھنا یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے باقاعدہ منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ جو آپ کی جان لیوا ہو، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ صحت نہیں ہے، بیماری ہے، شوگر بڑھ رہی ہے یا اسی طرح مرض بڑھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو خام کا ظلم میں رکھ کر عزیمت اختیار کرتے ہیں، تو ایسے روزے کو بھی بعض دفعہ علماء نے، اہل علم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح استقبال رمضان، جس آدمی کے پہلے روزے رکھنے کی ترتیب نہیں ہے وہ رمضان مبارک سے پہلے ایک دن روزہ رکھتا ہے صرف اس لیے کہ رمضان کے روزے کا استقبال ہو جائے، ایسا روزہ بھی ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے روزے منع فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کا روزہ جو حاجی حج میں عرفہ کے میدان میں ہو اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح وہ عورت جو خامد کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے وہ روزہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حرام روزے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو فرض روزے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور ایک حدیث جو فردی روزوں کی بہت زیادہ اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صاما، جو آدمی روزہ رکھتا ہے یومن، ایک دن کا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا عام نفلی روزے کا ثواب ہے۔ جو نفلی روزے مستحب روزے ہیں، شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں، اسی طرح محرم کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے روزے ہیں، اور سوموار جمعرات کا روزہ ہے، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ ہے۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے والا یہ نفلی ہے، یا مطلقاً کوئی آدمی کسی بھی دن ایسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھ لے، یہ روزے وہ ہیں جو نفل کی شکل میں آتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ ان کے جو مسائل میں خصوصاً رات کو نیت کر کے روزہ رکھے، کوئی آدمی روزہ رات کو نیت نہیں کرتا اس کا فرض روزہ نہیں ہوتا، رات کو روزہ اس کی نیت کر کے سحری کھانے سے پہلے نیت کرے، سحری بھی کرے، نیت بھی کرے، اور اس کے بعد جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز بھی کرے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں خصوصاً جان بوجھ کر کھانا ہے، غذائی انجیکشن لگانا ہے، یا اسی طرح یہ ٹوٹ پہ مسواک کی جگہ برش وغیرہ استعمال کرنا، اگرچہ اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، بعض اہل علم اس کی رخصت دیتے ہیں، لیکن اصل احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمدن قے کرنا، آنکھ یا ناک میں دوائی ڈالنا، اس سے بھی عام طور پہ یہ گلے کے ساتھ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ناک، کان، گلا، ان تینوں کا ڈاکٹر ایک ہوتا ہے، ان تینوں کا لنک ہوتا ہے۔ ناک میں دوائی ڈالے تو گلے میں ذائقہ جاتا ہے، آنکھ میں دوائی ڈالے تو اس کا بھی گلے میں ذائقہ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی سرما لگا سکتا ہے بندہ، حجامہ کروا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، خوشبو باقاعدہ ضروری ہے، مسواک کرنا، اور اسی طرح دیگر وہ کام جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ملتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مختصر فضائل اور آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں روزہ اور رمضان المبارک میں تراویح اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات میں اپنے گھر کے لیے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ساز و سامان، وہاں اپنے غریب غربا کے لیے، یتیم و مسکینوں کے لیے بھی آپ راشن پیکٹ بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم بھی مسجد مدرسہ چلا رہے ہیں
لیکن میں بھی آپ کو کھل کے کہتا ہوں، آپ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں، ان کو کچھ نہ کچھ 5 7 10 15 ہزار جتنا بھی آپ راشن دے سکتے ہیں ان کی افطاریوں کا اہتمام کریں۔ مسجدوں میں افطاریاں ہوتی تو وہاں کریں، آپ اپنے گھروں میں ہو سکتی تو وہاں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات، جو آپ سے ناراض لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ہمت کر کے ان کو فون کر کے توبہ استغفار اللہ سے بھی کر لیں اور اس سے بھی سوری کر لیں۔ انشاءاللہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے ترجمے کا بھی اہتمام ہے، تراویح کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دورہ قرآن کا بھی اہتمام ہے، مرد و خواتین سب کے لیے۔ اور وہ بھائی جن کے دور دور علاقے سے یہاں ملازم پیشہ طبقہ ہے، تو ان کے لیے سحری افطاری کا پراپر انتظام ہے، وہ اپنا گھر سمجھ کے کچن سے باقی چیزوں سے لے سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کھلی چھٹی دیتے ہیں اور کھلی اجازت ہے کہ وہ وہاں سحری افطاری بھی کریں اور ساتھ برکت کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے شادباد فرمائے، جو اسے شادباد کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔